ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں وقت کے بارے میں بہت گنجلک میں رہتا ہوں، اور میں کیا، میری حیثیت ہی کیا ہے، یعنی کس بات کی مولی۔ وقت کے بارے میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے فلسفی، بڑے نکتہ داں، وہ سارے ہی اس پیچیدگی کا شکار ہیں کہ وقت اصل میں ہے کیا، اور یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال اور ان کے بہت محبوب فلسفی فرانسیسی برگساں یہ وقت کے بارے میں ہی سوچتے رہے اور سوچتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا روم اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں وقت ہی کا ذکر اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آئنسٹائن نے بھی اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں سارا زور وقت پر دیا۔ اس نے کہا کہ شے کوئی چیز نہیں، وقت جو ہے وہ شے کی ماہیت کو تبدیل کرتا ہے۔ تو وہ ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اس نے ایک مثال دی کہ اگر آپ ایک بہت گرم توے پر غلطی سے بیٹھ جاتے ہیں، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک آپ کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں پھر پریشانی کے عالم میں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری صدی آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ اور اگر آپ اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھیں اور اس نے کہا کہ میں 10:15 پر پہنچ جاؤں گا یا پہنچ جاؤں گی اس وولنر کے اسٹیچو کے پاس، تو اور 1 منٹ کی دیری ہو جاتی ہے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ 1000 برس گزر گیا، وہ 1 منٹ جاتا ہی نہیں آپ کی زندگی سے۔ تو یہ وقت کا شاخسانہ ہے، آنے جانے، ملنے ملانے، گرم ٹھنڈے کا کوئی طرح۔ یہ میں ایک موٹے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر جو کوانٹم تھیوری والے ہیں جن کا اختلاف ہے آئنسٹائن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ سب اٹامک لیول پر جب ہم پارٹیکل کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ہم کو ویو نظر آتا ہے اور کبھی وہ ہم کو پارٹیکل نظر آتا ہے، اور اگر وقت اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر شاید اصل پتہ چل سکے کہ سب اٹامک لیول کے اوپر یہ چیز کیا۔ برکیف یہ ایسی پیچیدگی ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، اور میرے جو سمجھدار نوجوان اب موجودہ نسل کے ہیں یہ بھی وقت کے بارے میں بہت لمبی بات کریں گے اور سوچ وچار کی بات کریں گے۔ تو وقت کا ایک پیچیدہ سا خاکہ جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، چاہے اس پر غور کرے چاہے نہ کرے۔ میں جب ریٹائر ہو رہا تھا اپنی ملازمت سے، تو ریٹائرمنٹ کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یعنی آدمی نے ایک نوکری کی ہوتی ہے، اس میں پھنسا چلتا رہا ہوتا ہے، لیکن آخر میں آ کے کچھ لوگ تو تیاری کر لیتے ہیں کہ میں ری ایمپلائمنٹ لوں گا، ایک پھانسی سے نکلوں گا، دوسری پھانسی انشاءاللہ تیار ہوگی، اس میں اپنا سر دے دوں گا اور پھر آخرت کا سفر کر جاؤں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں ریٹائر ہونا ہی چاہتا ہوں۔ جب میں ریٹائر ہونے کے قریب تھا تو مجھ پر بھی وہ خوف طاری ہوا جو ریٹائر ہونے والے لوگوں پر طاری ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے قدرت اللہ شہاب صاحب سے، بڑے نیک آدمی تھے، عابد آدمی، عبادت گزار اور پرانے ICS آفیسر، میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں ریٹائر ہونے والا ہوں تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ریٹائر ہونے کا جو خوف ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا دباؤ آپ کی ذات پر یہ پڑتا ہے کہ پھر لوگ آپ پر توجہ نہیں دیتے، یعنی اپنا وقت آپ کو نہیں دیتے، آپ ان کے وقت کے آغوش سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کلب کی ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، گولف کھیلنے لگتے ہیں، زور لگاتے ہیں نئے دوست بنے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہنے لگے اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے ہم متوسط درجے کے لوگوں کا کہ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے۔ میں نے کہا اس کا کیا تعلق، یعنی میرا ریٹائرمنٹ کا اور نماز پڑھنے کا؟ میں نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، لیکن خیر انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا جی پڑھ لوں گا۔ خیر کہنے لگے نہیں، مسجد میں جا کر۔ تو جب میں ریٹائر ہوا اور میں نے سوچا کہ انہوں نے کہا ہے
اور یہ بات مانی جانی چاہیے، تو میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، لیکن عصر کی اور مغرب کی، اور کوئی 2 مہینے گزر گئے اس طرح۔ مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا تو میں ان کی بات مانتا تھا۔ ایک دن میری بیوی یہ بیان کرتی ہے، کہنے لگی کہ کچھ عجیب و غریب قسم کے 4-5 آدمی جن کی شکلیں میں نے پہلے نہیں دیکھی تھیں، ہاتھ میں چھڑیاں لے کے دوسرے ہاتھ میں تسبیحاں لٹکائے ہوئے میرے گھر کے دروازے پر آئے اور انہوں نے بیل بجائی، اور جب میں باہر نکلی تو کہنے لگے کہ اشفاق صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے ان سے ملاقات نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں پچھلے 6 دن۔ کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، بس طبیعت ٹھیک، ہماری تسلی ہوگی۔ اچھا بہن السلام علیکم۔ کہنے لگی وہ کون لوگ تھے؟ میں نے کہا وہ میرے نئے دوست تھے جو مسجد جانے کی وجہ سے میرے حلقے میں شامل ہوئے تھے، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی کلب کا ممبر ہو کے نئی دوستی کر سکوں۔ وہ مجھے وقت عطا کرتے تھے، اور اس وقت کی تلاش میں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، وہ پوچھنے آئے تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ تو انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کتنا بھی قیمتی تحفہ دے دیں اس کا تعلق گھوم پھر کے وقت کے ساتھ چلا جائے گا۔ مثلا آپ مجھے یا میں آپ کو نہایت خوبصورت قیمتی اوڈی کلون 5000 روپے والا دوں، یا آپ مجھے قالین کا ایک خوبصورت ٹکڑا دیں، یا میرے آرٹسٹ بچے جو ہیں ایک بہت قیمتی پینٹنگ تحفے کے طور پر دیں، یا اور بے شمار، یا سونے کا کنگن ایک خاتون کو دیا جائے، یا ہیرے کا ایک ٹوٹا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے تحفے جو بظاہر قیمتی ہیں اور حقیقت میں بھی قیمتی ہیں، ان کے پیچھے وقت ہی کار فرما ہے۔ پہلے میں نے وقت لیا، پھر میں نے کمائی کی، میں نے 10 دہاڑیاں لگائیں جو مجھے 1000 روپیہ فی دہاڑی ملتے تھے، اس 10,000 روپے کا میں نے قالین خریدا اور وہ تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں دی۔ ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، پھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، پھر اس کو تحفے میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا تحفہ آپ کا اپنا وقت ہے جو اسے دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہو جاتا ہے، جیسے آج اس پروگرام کے بعد مجھ سے یہ ہوگا اور میں مجبور ہوں ایسا کرنے پر کہ میں اپنا وقت دینے کے بجائے اس شخص کو جو میری آس میں اور میری امید میں ہسپتال کے ایک وارڈ میں موجود ہے، میں پھولوں کا ایک گلدستہ بھیج دوں گا، اور وہ اس گلدستے کی آس میں نہیں ہوگا، وہ میرے وجود، میرے لمس، میرے ٹچ کے لیے انتظار کر رہا ہوگا کہ وہ آئے اور میں اس سے بیٹھ کر کچھ باتیں کروں۔ ڈاکٹر اس کی بہت غور و پرداخت کر رہے ہیں، نرسیں اس پر پوری توجہ دے رہی ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہے، لیکن ایک خاص کرسی پر اسے میرا انتظار ہے، اور میں اس کے پاس اپنے وقت کا تحفہ لے کر ہی جا سکوں۔ اور وقت، خواتین و حضرات، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا ترجمہ اتنا اچھا نہیں، سرمایہ کاری ہے، ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو باہمی اشتراک رکھتی ہے۔ میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں، ہمارے بابے کہتے ہیں، تو وہ سننے والا اور آپ سے ملاقات کرنے والا اور آپ کے قریب رہنے والا آپ کو اپنا وقت دیتا ہے۔ یہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، ہم باہمی ایک دوسرے کے ساتھ التفات اور محبت کا یہ رشتہ یوں ہے، چلتا رہتا۔ جب کشور سائیوال سے اپنے میکے گئی ہے نا اسلام آباد، میرا بھتیجا ہے فاروق، اس کی بیوی، تو وہ سائیوال میں تھا انکم ٹیکس آفیسر، اچھا ذہین لڑکا، آپ کی طرح سے اس نے CSS کیا،
اور وہ لگا انکم ٹیکس کے محکمے میں. تو اس نے کشور نے جاتے ہوئے، پڑھی لکھی لڑکی، ذہین آج کل کی ہمارے گورنمنٹ کالج کی NCA کی جیسی ذہین لڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے جاتے ہوئے کاغذ پہ لکھا کہ یہ تمہارے لیے اشارت نامہ ہے، انسٹرکشن پیپر ہے کہ دھوبی کو 300 روپے دے دینا، دودھ والا ہر روز 1 سیر دودھ لاتا ہے، اس کو کاٹ کے پونا سیر کر دینا، اور بلی کا قیمہ جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے ڈیپ فریز میں، اور پڑیاں بنا دی ہیں اس کی، اس کے اوپر ڈیٹیں بھی لکھنی ہیں، ایک روز ایک نکالنی ہے پڑیا اور اس کو صبح کے وقت دینی ہے، اس کی شامیز بلی ہے وہ قیمہ ہی کھاتی، اور 2-3 اور انسٹرکشن انہوں نے لکھی کہ مالی جب آئے تو اس سے کہنا کہ فلاں پودے کو کاٹ دے اور فلاں پودے کو زندہ کر دے اور فلاں کی جان مار دے، جو بھی کسی نے لکھنا تھا یہ کسی اور لکھ کے کر گئی. اور اس نے کہا کہ ساری چیزیں ایمانداری سے اور توجہ کے ساتھ ٹک کرتے جانا کہ یہ کام ہو گیا. جب وہ 1 مہینے کے بعد لوٹ کے آئی اور اس نے کاغذ دیکھا اور اس کے بیوٹیفل خاوند نے ساری چیزوں کو ٹک کیا ہوا تھا کہ دھوبی کے پیسے دے دیے، اور گوالے سے جو کہا تھا دودھ کتنا کاٹنا ہے کاٹ دیا، مالی سے وہ بھی ٹک کر دیا. تو اور اس نے آخر میں یہ لکھا تھا ساری چیزیں لکھنے کے بعد، اور مجھ سے محبت کرنا نہیں بھولنا. تو جب ساری چیزیں اس نے دیکھی ٹک ہوئی ہوئی ہیں اور آخری ٹک نہیں ہوئی تو اس نے رونا سیاپا شروع کر دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے باقی کی چیزیں تو ڈیوٹی فلی کی ہیں، یہ ٹک کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ پیاری بیوی جان، یہ تو میں ٹک کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے، محبت کا عمل تو کہیں رکتا نہیں ہے، محبت گوالے کا دودھ نہیں ہے یا اخبار والے کا بل نہیں ہے، جس کو میں کیسے ٹک کر سکتا تھا؟ یہ تو انویسٹمنٹ میرے اور تیرے درمیان یہ تو چلتی رہے گی، یہ کاغذ ایسا ہی رہے گا، تم 100 بار مجھے لکھ کے دے جاؤ، 1000 بار میں ہر آئٹم کو ٹک کروں گا، لیکن یہ معاملہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے ہمارے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے وقت کی. جب آپ وقت دیتے ہیں پلیز اللہ کے واسطے اس بات کو یاد رکھیے. بظاہر یہ بات بڑی سیدھی سی اور خشک سی نظر آتی ہے، لیکن آپ کو اپنا وقت دینا ہے، چاہے تھوڑا ہو، بے حد تھوڑا ہو، اور چاہے یہ کہیں کہ بڑی زندگی مصروف ہو گئی، واقعی زندگی مصروف ہو گئی، واقعی اس کے تقاضے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب انسان کے ساتھ رشتے کے اندر داخل ہوتا ہے سب سے بڑا تحفہ اس کا وقت ہی ہوتا ہے. اور وقت کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب آپ اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس وقت ایک عجیب اعلان کرتے ہیں اور بہت اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں جو پوری کائنات میں سنا جاتا ہے. آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا وقت اس اپنے دوست کو دے رہی ہوں. اے پیاری دنیا، اے کائنات، اس بات کو غور سے سنو کہ اب میں تم ساری کائنات پر توجہ نہیں دے سکتی کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ یہاں مرکوز ہو رہی. آپ کہیں نہ کہیں، اعلان کریں نہ کریں، جس وقت آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ وقت دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ اعلان بار بار آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے، آپ کے مسام سے، آپ کی وائب سے، آپ کی وائبریشن سے نکلتا چلا ہی چلا جاتا. یہ آپ توجہ دیں، اور توجہ ہی سب سے بڑا راز. میں ہمارا ڈرائیور نہیں تھا تو میری بہو جاتی ہے درس سننے کی، کچھ ایسا ہے ان کا کام. تو میں نے اسے کہا تم پریشان کیوں ہوتی، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، دن کے وقت تو میں اتنی سی گاڑی چلا لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ماموں آپ مجھے لے جائیں، بڑی مہربانی. جب میں لے گیا اس کو اور جس مقام پر وہ بیٹھ کے خواتین درس لیتی ہیں تو ظاہر ہے میں تو آگے نہیں جا سکتا تھا، میں نے اسے اتارا تو میں نے درس دینے والی خاتون کا ایک عجیب اعلان سنا جو میں سمجھتا ہوں یہ مردوں کی قسمت میں تو نہیں. میں نے مردوں کے بڑے بڑے جلسے دیکھے
ان میں ایسی خوبصورت بات میں نہیں سنی. وہ بیوی اندر کہہ رہی تھی کہ اگر تم اے پیاری بچیوں اور بہنوں، اگر تم اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہو یا اپنے خاوند سے بات کر رہی ہو یا اپنی ماں کی بات سن رہی ہو اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو ٹیلی فون پر توجہ نہ دینا، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ آپ نے اپنا وقت اس کو دیا، چاہے کتنی بھی گھنٹی کیوں نہ بجتی رہے، کوئی آئے گا سن لے گا. یہ بات میرے لیے بڑی نئی تھی اور میں نے اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں یا لوگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی. لیکن میں اس خاتون کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوں اور اب تک خوش ہوں، اور اگر یہ بات ان بیویوں نے سمجھی ہے تو بے حد قیمتی بات ہے، اور غالباً اس سے قیمتی بات انہوں نے اس درس میں، اس روز کے درس میں اور کوئی نہیں دی ہے. اب جب وقت آپ دیتے ہیں، میں بار بار اس کا ذکر کروں گا اس لیے کہ اس کی پیچیدگی، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو سوچنا پڑے گا اور مسائل کی طرف. ایک تو چھپے چھپائے مسائل آپ کو ملتے ہیں، ایک آپ جیسے ذہین بچے ہیں جو بیٹھ کے اپنے کالج کے برآمدوں میں ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کر ان مسائل کو سوچیں جو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ٹچ کر کے، گزر کے، لمس کر کے، جسے پنجابی میں کہہ کے جاتے ہیں، پھر آپ کی سوچ شروع ہوگی. ورنہ پچھے ہوئے سوال جو چلے آ رہے ہیں انگریز کے وقتوں سے، جو ہمارے سوال ہوتے تھے، اگر انہی کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ آنے والے زمانے کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکیں گے جو آپ کو عطا کرنا ہے. تو یہ وقت جو ہے اس کا تعلق حال سے ہے. جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں یا کوئی آپ کو وقت دیتا ہے، اپنا لمحہ عطا کرتا ہے، تو آپ حال میں ہوتے ہیں. اس کا تعلق مستقبل سے یا ماضی سے نہیں ہوتا کہ ماضی میں آپ نے وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور اس کو یقین دلا رہے ہیں اپنی ہونے کا اور اپنی توجہ دینے کا. لیکن کبھی کبھی یہ اب تفریح کے طور پہ میں بات کرتا ہوں اور میں اپنے استاد کو بہت داد دینے کے لیے اور ان کا مان بڑھانے کے لیے اور ان کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہمارے استاد پطرس بخاری ہمیں یہاں چھوڑ کر گورنمنٹ کالج میں چلے گئے تھے UNO میں، اور وہ نیو یارک میں رہتے تھے، تو جس علاقے میں یا جس بڑے فلیٹ میں یا جس ایمبینس، جس جگہ پر وہ تھے، وہاں پر استاد مکرم بتاتے ہیں کہ رات کے 2 بجے مجھے فون آیا اور بڑی غصے کی آواز میں کوئی خاتون بول رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ لک ہیئر یور ڈاگ ہیز بین بارکنگ کنٹینیوسلی فار دی لاسٹ ہاف این آور. وہ آپ کا کتا مسلسل آدھے گھنٹے سے بھونک رہا ہے اور اس نے ہماری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے. میرے بچے اور میرا شوہر جو ہیں وہ بے چین ہو کر چارپائی پر بیٹھے اور اس کی آواز بند نہیں ہوتی. یہ کیا نہ. تو بخاری صاحب نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرا کتا اس طرح سے بہیو کر رہا ہے، لیکن میں اب کیا کروں، میں مجبور ہوں. کہ اس نے ٹیلی فون بند کر دیا، بینک کر دیا، غصے ہو گئی. تو بخاری صاحب نے، ان کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تفنن تھا. اگلے روز رات ہی کے 2 بجے ٹیلی فون کر کے اس خاتون کو جگایا اور کہا کہ محترمہ میرے پاس کوئی کتا نہیں ہے، مجھے کتوں سے شدید نفرت ہے، کل رات جو کتا بھونکا تھا وہ میرا نہیں تھا، گڈ بائی. بند کر دیا. یہ انہوں نے حال کو کس طرح مستقبل کے ساتھ جوڑا، یا میں یہ کہوں گا کہ ماضی کو مستقبل کے ساتھ جوڑا، یہ بخاری صاحب کا ہی کمال تھا. اور خواتین و حضرات، ایک بڑی عجیب و غریب بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، مجھے اپنا وہ زمانہ یاد آ گیا، جلدی میں وہ بات بھی بتا دوں. جب میں اٹلی میں رہتا تھا، روم میں، تو روم میں ایک ہے فونتانا دی تریوی، ایک یہ فوارہ ہے جس میں لوگ پیسے پھینکتے ہیں کہ میں پھر بھی یہاں ہوں، منت مانتے ہیں کوئی کہ اللہ کرے میری منت پوری ہو.
میں آ رہا تھا دفتر سے اپنی یونیورسٹی سے، تو راستے میں کھڑا کہ بہت سارے امریکن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، تو ایک بڈھا امریکن جو تھا وہ بھی پیسے اس میں پھینکے، تو اس کی بیوی ہنس کے کہنے لگی کہ جارج آئی ڈڈنٹ تھنک یو ور سو سپرسٹیشس، میرا نہیں خیال تھا کہ تم اتنے دقیانوس اور اتنے وہ پرانی بات کو ماننے والے. تو اس نے کہا کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ یہ باتیں پوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا لک ہیئر ڈیئر ہنی، یہ جو میری بات تھی وہ تو کب کی پوری ہو چکی جس کی میں نے آرزو کی تھی، اب تو میں اس کی قسطیں ادا کر رہا ہوں، یہ قسط میں نہیں دی ہے. تو یہ اٹیچمنٹ کی اور محبت کی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رواج کم ہے. تو خواتین و حضرات، جس طرح سے میں وقت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور اسے تحفے کے طور پر ادا کرنے کے لیے، دینے کے لیے آپ کو رائے دے رہا تھا جو میں سوچتا ہوں، اسی طرح وقت ہی سب سے بڑا دشمن بھی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں لیتے سوائے اس کے وقت کے. اس نے ابھی سواد دیکھنا تھا، اس نے ابھی ڈھاکہ جانا تھا، لیکن آپ نے اس سے اس کا وقت کچھ نہیں کیا. جب آپ کسی انسان پر بہت ظلم کرتے ہیں شدت کا، تو آپ اس سے اس کا ٹائم چھین لیتے. ابھی اس نے نیو یارک جا کے دیکھنا تھا، ابھی اس نے کئی پینٹنگ بنانی تھی، ابھی اس نے پوئٹری لکھنا تھا، ابھی اس نے گانے گانے تھے، ابھی اس نے ناچنا تھا، وہ آپ نے اس سے چھین لیا. تو وقت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ بھید اس کا پکڑا نہیں جاتا، اس کی پیچیدگی کو اتنی آسانی سے سلجھایا نہیں جاتا. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ آپ کے، میرے، ہم سب کے اختیار میں ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں تو ہمارا مد مقابل زندہ ہے. اگر اس سے وقت لے لیتے ہیں تو روح اور قالب ہونے کے باوجود وہ مر جاتا ہے. اس لیے میں تو یہ نہیں کر سکا، نہ ہی آج شام یہ کر سکوں گا. میری بڑی آرزو تھی اور ہے، لیکن مجھے ایسے کام درپیش ہیں کہ میں اسے پھولوں کا ایک گلدستہ تو بھیج دوں گا، لیکن میں اپنا آپ اس کو پیش نہیں کر سکوں گا. یہ میری بدقسمتی اور میری کوتاہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.